سخی ہیں بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، میرے عبداللہ شاہ غازی، میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، میرے عبداللہ شاہ غازی، میرا ایمان ہے کامل مجھے مل جائے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے کر رہے ہیں۔ یہ حسنی اور حسینی بزرگ ہیں، ان کا خود نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ 98 ہجری سے 151 ہجری ان کی جو زندگی کا سفر ہے، اور 138 ہجری میں سندھ میں جو تاریخ کے اندر مختلف واقعات ملتے ہیں، 138 ہجری میں آتا ہے کہ یہ یہاں سندھ میں تشریف لائے۔ کراچی کے ساحل سمندر کے اوپر ایک باقاعدہ سند کے طور پر جانا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کے سبب کراچی سمندری طوفانوں سے محفوظ ہے۔ وہ سمندری تباہی جو ارد گرد کے علاقوں میں آتی ہے، کراچی ہمیشہ اس سے محفوظ رہا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی برکت کے سبب۔ یہاں بہت سے عقیدت مند بھی آتے ہیں، اپنی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ میں ہر مزار پہ ہر شہر میں جاتا ہوں تو ایک سبق دہراتا ہوں کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر کہیں پہ بھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہستیاں جو ہیں ان سے براہ راست ہمیں کچھ مانگنا ہے۔ مانگنے والی ذات، مانگنے والی ہستی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ۔ اس سبق کو نہیں کبھی بھولنا۔ ہر مزار پہ اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ یہاں آئیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں۔ بزرگوں کے مزارات پہ جانا چاہیے، لیکن بزرگوں کے مزارات کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی برکات اس شہر کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر سندھ کے لوگوں کا یہاں بہت ہی عقیدت ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر کا کڑوا اور کھارا پانی جو ہے، اسی جگہ کے اوپر یہاں سے میٹھا چشمہ ابل پڑا پانی کا، انہی کی کرامات کے سبب۔ اور بھی بہت ہی کرامات مشہور ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں عقیدت مند۔ ہمارے اس وقت بھی دائیں اور بائیں لوگ موجود ہیں جو یہاں اسی نظریے سے کھڑے ہیں۔ بزرگوں کی ایک کرامت جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ ہستیاں جہاں جہاں گئیں، ان کی نسبت حضرت امام حسن اور ان کی اہلیہ کی نسبت حضرت امام حسین سے، اسی لیے انہیں حسنی اور حسینی بزرگ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بلند و بالا ہستی جو ہے اس نے کیا سبق دیا ہوگا؟ سبق وہی ہے جو ہم بڑے بڑے جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں لے لیں یا ظہور اسلام کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بڑے بزرگوں نے درس دیا ہے۔ پہلا درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ کے آخری نبی نے جو حدیث اور جو سنت اسوہ رسول ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور زندگی کا راستہ وہ اپنانا ہے جو درویشی والا راستہ ہے، فقیری والا، عوام کی خدمت کا راستہ ہے۔ الیکشن کے دنوں میں یہاں بار بار اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز بھی اس ٹیسٹ پہ، اس پیمانے پہ پورے اتر سکیں جس کا اصل مرکز اور اصل ہدف تو خدمت خلق ہے، عوام کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ کی جو کرے گا اللہ کی مخلوق کو راضی تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ یہ وہ الیکشن کا سبب ہے جو ہماری لیڈرشپ کو ان بزرگ ہستیوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور چلتے ہیں نیچے۔ وہ آپ کو میٹھے پانی کا جو چشمہ ہے اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جو زائرین موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچ لے کر یہاں آتے ہیں۔ ان بزرگ ہستیوں کی سربلندی کے لیے دعا مانگتے ہیں، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ اور ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا سوچ کے یہاں آتے ہیں، اور وہ جو عقیدت، جو نظریہ لے کر آتے ہیں، بعد میں ان کو کیا یہاں تسلی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہے، میں بغداد شریف سے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، ان کے گدی نشینوں میں سے شیخ خالد، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا چیز ایسی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے پڑھنے کے لیے بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز پڑھو اللہ کے ناموں سے پڑھو، درود شریف پڑھو، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو، تسبیحوں کے اوپر تعداد کٹ کے گنتے جاؤ، 100 پڑھ لیا، 200 پڑھ لیا، لیکن یہاں اگر محسوس نہیں ہوگا تو اس سے وہ اثر، وہ درجہ تمہیں نہیں ملے گا۔ چاہے وہ چند بار پڑھ لو، تسبیحوں سے 100 200 500 کی تعداد کرے بغیر چند بار پڑھ لو، لیکن اس کا احساس یہاں ہونا چاہیے۔ یہاں احساس ہوگا تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا اس 100 200 پڑھے سے۔ اگر یہاں احساس نہیں ہے، دھیان کہیں اور ہے اور تسبیح کے دانے چلا رہا ہوں، تو وہ پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہی ان تمام بزرگ ہستیوں نے بھی کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں مزار کے باقی حصے۔ سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور۔
حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل نیچے والے حصے میں آگئے، تہہ خانہ کی طرح کی جگہ سمجھ لیجیے، اور میرے بالکل پیچھے وہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے جو ایک کرامت کے طور پر مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سبب ہی اس سمندر کے کھارے پانی کے اندر سے میٹھے پانی کا چشمہ اگل پڑا۔ یہ میرے بالکل پیچھے ہے، بلکہ اس طرف ایک جگہ ہے جہاں پہ لاک ہے، ہم اس کے اندر نہیں جا سکے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بزرگ جو تھے وہ چلہ کشی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، چھوٹی سی جگہ ایسے ہی 4x6 کی جگہ ہوگی، اس کو لاک کر کے رکھا گیا۔ اس چشمے والی جگہ کو بھی لاک کیا گیا، اور یہ جو آپ کو مختلف تالے نظر آ رہے ہیں، یہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ اپنی عقیدت کے سبب وہ کہتے ہیں کہ پیار کا محبت کا پکا رشتہ جس نے جوڑنا بزرگ اصلی سے وہ تالا لگا لیتا ہے۔ یہ اپنی سوچ کی بات ہے، بہرحال جیسے بھی کوئی کرے اس کو میں اس کے اوپر نہ کوئی اچھا کہوں گا نہ برا کہوں گا۔ پیچھے بالکل چشمہ ہے، اگر ہمارے کیمرہ مین تھوڑا آگے آئیں تو شاید ہم ہلکا سا آپ کو جھلک دکھا سکیں، پھر کوشش کریں گے کہ آگے جا کے اس کو، یہ پائپ جا رہا ہے ادھر سے، ایک موٹر چلتی ہے تو نیچے سے یہ پانی کھینچتا ہے، وہ پانی بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو اندر سے تھوڑا سا، اگر لائٹ اندر کریں، لائٹ ہے ہمارے پاس، لائٹ کریں اندر۔ نیچے جو آپ کو پانی کا چشمہ دکھایا ہے وہ ایک پائپ کے ذریعے پانی یہاں آتا ہے، موٹر پیچھے چل رہی ہے اور موٹر سے یہ پانی کھینچ کے یہاں آتا ہے، جس سے یہ ڈبوں سے، یہ مٹی کے پیالوں میں مٹکے سے نکال کے بھرتے ہیں، اور جس عقیدت مند نے پینا ہو وہ اس کو پی سکتا ہے۔ نہیں جناب، کون پیے گا پانی؟ آئیے، آؤ بھائی جی، آپ نے پانی پینا، آؤ آؤ، یہ لو یار، آپ بھی پیو، آپ بھی پیو، چلیں جی۔ میٹھا ہے پانی جی میاں صاحب؟ پانی میٹھا ہے؟ میٹھا پانی تسلی ہوئی ہے پی کے؟ یہاں تسلی ہوئی ہے یہاں پہ؟ شکر ہے۔